آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے ہاں لڑکیاں بکثرت پیدا ہوتی ہیں، جن کے ہاں لڑکوں کی پیدائش کا تناسب کافی کم ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جن کے ہاں ریگولر تواتر سے بچیاں پیدا ہو رہی ہیں، آج ہم ان کو بتائیں گے کہ وہ کون سی ایسی تدابیر پہ عمل کریں جن سے حاملہ عورت کو بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ اگر آپ حاملہ ہیں اور چاہتی ہیں کہ صحت مند بچے کو جنم دیں اور لڑکا ہی پیدا ہو، تو اس مقصد کے لیے آپ کو اپنی غذا، جسمانی، ذہنی اور نفسیاتی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ یاد رکھیں، لڑکا یا لڑکی، بیٹا یا بیٹی دینا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہی اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بیٹا عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں بانجھ کر دیتے ہیں۔ دوستو، یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور چاہت کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی، رضامندی کے بغیر دنیا کے اندر کوئی پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ یہ تو ہے ہمارا بنیادی عقیدہ۔ اب ہم سائنسی اور طبی طور پر ایسی وجوہات کا ذکر کریں گے اور ایسی آپ کو تدابیر بتائیں گے جن کی وجہ سے اکثر عورتوں کو بیٹیاں پیدا زیادہ ہوتی ہیں، لڑکے بہت کم پیدا ہوتے ہیں یا بیٹا پیدا ہی نہیں ہوتا۔ تو اس مقصد کے لیے سب سے پہلے ہم بتاتے چلے جائیں کہ سب سے پہلے تو آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اللہ تعالیٰ سے تہجد کے وقت میں دعا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو اگر کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ دعا ہے، اور دعا کرنے کا سب سے بہترین وقت تہجد کا وقت ہوتا ہے، جس ٹائم اللہ تعالیٰ خود آسمان دنیا پہ نزول فرما کے اعلان فرماتے ہیں، صدا لگاتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے طلب کرنے والا جسے میں عطا کر دوں۔ تو آپ تہجد کے وقت اٹھیں گی اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں گی۔ یہ تو ہوگی آپ کی وہ دعا جو آپ فی البدیہہ کریں گی، اپنے الفاظ میں کریں گی۔ ایک آپ کو وظیفہ بتاتا چلتا ہوں، قرآنی آیت ہے، ربی حب لی من الصالحین۔ یہ آپ چلتے پھرتے کسی بھی ٹائم پڑھنا شروع کر دیں، اس کو آپ بکثرت اپنے ورد میں رکھیں۔ ایک اور قرآنی دعا آپ اس کا بکثرت ورد رکھیں اور صبح شام ہو سکے تو 41 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اس دعا کو پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح بیٹا عطا فرمائیں گے۔ ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے، جب آپ پریگننٹ ہو جائیں، حاملہ ہو جائیں، اب آپ نے دوسرے مہینے کے بعد دوسرا، تیسرا اور چوتھا مہینہ، یہ 3 مہینے بچے کی پیدائش کے حوالے سے انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اس دوران آپ نے بکثرت روزے رکھنے ہیں، ہو سکے تو ہفتے میں 3 دن تو ضرور روزے رکھا کریں۔ اگر گرمیوں کا موسم ہو، روزہ رکھنا بہت زیادہ مشکل ہو تو روزے نہ رکھیں، اگر کمزوری ہونے کا خطرہ ہو تو بھی روزے نہ رکھیں۔ اپنے آپ کو خوش رکھیں، پریشان مت ہوں، کسی ذرا سی باتوں کی گھر میں لڑائی جھگڑے کا ماحول نہ بنائیں، اپنے آپ کو اور گھر والوں کو بالکل خوش رکھیں۔ ایسی غذاؤں کا استعمال کریں جو بدن میں خشکی اور سردی کو پیدا کرتی ہیں، جس کے اندر میں چند غذائیں آپ کو گنواتا چلا جاتا ہوں تاکہ آپ ان غذاؤں کو اپنی کھانے میں بکثرت استعمال کر کے مطلوبہ نتائج کو حاصل کر سکیں، اللہ تعالیٰ سے نیک صالح اولاد پا سکیں۔ آپ کھانے میں زیادہ تر ساگ، پالک، بینگن، اروی، آلو، گوبھی، گوشت، کباب، ٹکا، برگر، شاورما، یہ چیزیں آپ کھا سکتی ہیں۔ پھلوں کے اندر آپ آملہ، ہریڑ، کھٹے سیب، انار، یہ بکثرت استعمال کریں۔ اس کے علاوہ آپ مربع آملہ کا استعمال اپنی خوراک میں روزانہ رکھیں، 2 سے 3 دانے ضرور استعمال کریں۔ امری اور آلو بخانے کا شربت بنا کے ضرور پئیں۔ انار کا استعمال ضرور کریں، کھٹے انار بھی کھا سکتی ہیں۔ اس میں آپ کے لیے جو چیز ترش ہوگی اس کا فائدہ بہت زیادہ حاصل ہوگا۔
یہ سمجھ لیں کہ جو چیزیں ہم مریض کو منع کرتے ہیں کھانے کے لیے وہ چیزیں ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے، وہی چیزیں آپ نے زیادہ تر استعمال کرنی ہیں۔ جو چیزیں ہم مریضوں کو بتاتے ہیں عام طور پہ منع کرتے ہیں وہ چیزیں کھائیں گی، اور جو مریضوں کو بتاتے ہیں ان سے آپ رک جائیں گی۔ جس طرح آپ ٹنڈے، توری، کدو، شلجم، چقندر، بھنڈی، مکھن، گھی وغیرہ کے استعمال سے آپ ان 3 مہینوں میں اوائڈ رکھیں گی۔ کھانے میں پھل اور سبزیوں کا بکثرت استعمال ہونا چاہیے۔ سیلڈ کا استعمال، سلاد کا بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ بند گوبھی، کھیرا، پیاز، اس کا استعمال آپ اپنے کھانے میں ضرور کریں۔ اور صبح اور شام اناردانہ، کھٹا اناردانہ، اس کا قہوہ بنا کے لیں۔ گرمیوں کا موسم ہے، املی اور آلو بخارے کا شربت لیں، تو انشاءاللہ الرحمن آپ کا بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ ایک اور بات بتاتا چلوں، یہ چیزیں آپ چوتھے مہینے تک استعمال کریں گی۔ چوتھے مہینے کے بعد آپ ان کا استعمال ترک کر کے آپ اپنی خوراک کے اندر صحت مند چیزوں کا استعمال زیادہ کریں گی، جس کے اندر بادام، مونگ پھلی، اخروٹ، پستہ، کاجو، اس کے علاوہ آپ تل، السی، میتھی دانہ، ان چیزوں کا آپ چوتھے مہینے کے بعد استعمال اعتدال کے ساتھ اور ایک تناسب کے ساتھ کریں گی۔ اگر آپ نے بادام استعمال کرنے ہیں تو روزانہ آپ 5 سے 7 دانے استعمال کر سکتی ہیں۔ کسی بھی ڈرائی فروٹس کے اس سے زیادہ دانے کوشش کریں کہ آپ استعمال دوران حمل نہ کریں۔ آپ ایگ کا روزانہ استعمال کر سکتی ہیں، روزانہ 1 انڈا ضرور کھائیں۔ اپنے دماغ کو صحت مند رکھیں، بکثرت تلاوت کریں۔ حاملہ عورتوں کو چاہیے کہ ہر وقت وضو کی حالت میں رہیں۔ وضو کی حالت میں رہنے سے ان کے دماغ پہ اچھا اثر پڑے گا۔ یاد رکھیں دوران حمل آپ کی جیسی کنڈیشن، جیسی کیفیت ہوگی وہی کیفیت آپ کے بیٹے کے اوپر طاری ہوگی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچے کی صحت کے لیے، اپنے بچے کی بہترین نشو و نما کے لیے اپنی خوراک کا، اپنی ڈائٹ کا اچھے طریقے سے خیال کریں۔ جو چیزیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں اگر آپ ان پہ عمل کریں، یہ بالکل سادہ سی چیز ہے، اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے، کوئی چیز بہت زیادہ پیچیدہ نہیں ہے۔ سادہ سی چیزوں کو استعمال کر کے آپ اپنی جھولی کو بھر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بہترین نعمت، بہترین میوہ، نیک صالح اولاد کی شکل میں اللہ تعالیٰ سے آپ پا سکتے ہیں۔